बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से। आज कुछ मालूमात आपसे शेयर करता हूँ जी, और ख़बरें हैं, और ख़बरों का ताल्लुक़ है हमारे दुश्मन मुल्क से। इंडिया जो है वो इस वक्त अंदर से और बाहर से किस तरीके से जल रहा है, इसका अंदाज़ा आपको ये चंद ख़बरें आपको मैं बताऊंगा, उससे अंदाज़ा हो सकेगा। और अंदरूनी खलफशार की वजह से और अंदरूनी तौर पे जो फसादात फूटे हुए हैं इंडिया में, उनसे तवज्जो हटाने के लिए इंडिया और मोदी सरकार क्या कर रही है, सर पैर मार रही है, और ये सिवाय दिखावे के और कुछ भी नहीं है। क्योंकि इंडिया के अंदर के जो हालात हैं वो बहुत ही खौफनाक किस्म के हो चुके हैं, और वहाँ पे जो एक इंतहा पसंदी और एक दहशतगर्दी वाला माहौल है, रियासती दहशतगर्दी वाला, उससे कमो बेश तमाम सिवाय इंतहा पसंद हिंदुओं के बाकी सब के सब जो कौमियतें वहाँ पे रह रही हैं, खा वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, वो सब के सब खौफज़दा हैं। और फसादात पूरे मुल्क में फूटे हुए हैं, और फसादात फूटने के मामलात को छुपाया जा रहा है। और जो लेटेस्ट सिचुएशन है वो आपको मालूम है कि वैसे तो वहाँ पे कुछ ना कुछ हर वक्त होता रहता है, लेकिन अब मोदी सरकार की वजह से, बीजेपी और आरएसएस की पॉलिसियों की वजह से वहाँ पे अब हर कोई जो है वो तंग आ चुका है। और फ्रांस अब जो मुखालिफिन हैं, यानी कि मगरबी और यूरोपी ज़राए अबलाग और जो मगरबी और यूरोप के दानिश्वर हैं, वो भी इस वक्त इंडिया के बारे में ये कह रहे हैं कि इंडिया मुस्तक़बिल में तबाही की तरफ जा रहा है, और वहाँ पे ऐसे ऐसे इक़दामात इंतहा पसंदी के उठाए जा रहे हैं कि मुस्लिम इंतहा पसंदी को दुनिया भूल जाएगी और इंतहा पसंदी को, हिंदू इंतहा पसंदी को याद रखेगी। और इस सिलसिले में एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस, आलमी ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी है बाकायदा तौर पे, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ भारत में हिंदू इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ थी। ये कॉन्फ्रेंस का इनेकाद पहले तो होने से रोका गया, लेकिन जब हो गया धमकियां दी गई जो शुरका थे, और 40 से ज़ायद अमरीकी जामियात के 70 दानिश्वरों के इश्तराक से ये ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस की गई। ये जहन में रखिएगा कि प्रेसिडेंट ओबामा, अमेरिकन प्रेसिडेंट ओबामा जो हैं, उन्होंने भी अपनी किताब में ख़ास तौर पे नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस के बारे में लिखा है कि जब उनकी मुलाकात हुई मनमोहन सिंह से, तो मनमोहन सिंह ने जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी और आरएसएस की पॉलिटिक्स के बारे में बताया था प्रेसिडेंट ओबामा को, कि ये बीजेपी, नरेंद्र मोदी जो है वो हिंदू इंतहा पसंदी को इस्तेमाल कर रहा है और ख़तरनाक हद तक, और अगर ये इसी तरह पॉलिसियाँ लेके आगे बढ़ता रह गया तो इंडिया जो है वो जलकर राख हो जाएगा। और इस वक्त सिचुएशन उसी तरफ जा रही है। ये ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस हुई, और उसमें भी किस तरीके से हिंदू इंतहा पसंदी को रोकने के बारे में इक़दामात उठाए जाएँ। इसमें शुरका को कत्ल, रेप की धमकियाँ भी देना मिली, लेकिन इसके बावजूद ये कॉन्फ्रेंस हुई, और कॉन्फ्रेंस ने हिंदू इंतहा पसंदी को दुनिया के लिए, हिंदू इंतहा पसंदी को दुनिया के लिए सबसे बड़ा ख़तरा करार दिया। और उसकी वजह ये थी कि इंडिया जो है वो दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है आबादी के एतबार से, और इसलिए, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा आबादी भी हिंदुओं की है, और जो जिस अंदाज से हिंदुओं को प्रमोट किया जा रहा है और हिंदू रियासत बनाने की कोशिश की जा रही है, उसके बारे में आगाह किया था। इसी तरीके से जी फ्रांस, यूरोप, जो यूरोपियन मुसन्निफ़ीन हैं, फ्रांसीसी मुसन्निफ़ीन हैं, वो भी इस बात से खौफज़दा हैं कि ये क्रिस्टोफ जेफर लॉट हैं, फ्रांसीसी मुसन्निफ़, उन्होंने भी हिंदू इंतहा पसंदी और हिंदू कौम परस्ती को सबसे बड़ा हरबा इस्तेमाल करने का कहा कि जी ये सबसे बड़ा हरबा है हिंदू इंतहा पसंदी और हिंदू कौम परस्ती, जो कि इस वक्त भारत में हिंदुत्व के को गालिब करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और उन्होंने पूरी दुनिया को मुतनब्बे किया है कि आप अपनी आंखें खोलें, और जो कुछ इंडिया में हो रहा है, जो कुछ मोदी सरकार कर रही है, मोदी का हिंदुस्तान, हिंदू कौम परस्ती, नस्ल परस्ताना जो रवैये हैं, उन पे
مغربی دنیا، عالمی دنیا جو ہے وہ اپنی آنکھیں کھولے، ورنہ انہوں نے کہا کہ بھارت جو ہے وہ ایک خوفناک قسم کا مستقبل میں ملک ثابت ہوگا، جہاں پہ سوائے انتہا پسندی اور دہشت گردی کے آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ اور اس میں جی فرانسیسی مصنف نے باقاعدہ ورائٹی آف ڈیموکریسی انسٹیٹیوٹ نے بھارت کو لبرل ڈیموکریسی کی بجائے اب الیکٹورل ڈیموکریسی قرار دیا، کیونکہ وہاں سول سوسائٹی اور میڈیا کی آزادیاں اب سلب کی جا رہی ہیں، یہ رپورٹ ہے۔ اور اسی طریقے سے اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کے ڈیموکریسی انڈیکس میں بھارت 10 پوائنٹ تنزلی کے 2019 کے بعد 51ویں نمبر پہ آ گیا ہے، 51 نمبر پہ آ گیا ہے، اور ڈیموکریسی انڈیکس میں بھارت ایک ناکام جمہوریت کے طور پہ اس کا اندراج کر لیا گیا ہے۔ 2020 میں فریڈم ہاؤس نے بھی اپنی سالانہ رپورٹ میں بھارت کو تشویشناک ممالک میں شامل کر دیا ہے، اور فریڈم انڈیکس 2020 میں جمہوریت اور انسانی آزادیوں کے حوالے سے بھارت سب سے زیادہ تنزلی کا شکار ملک ہے، اور اس میں سیکورٹی، توہین عدالت اور غداری وغیرہ کے نام پر بننے والے کالے قوانین کے ذریعے جمہوری آزادیوں کو دبائے جانے کے حوالے سے بھی سخت تشویش کا اظہار کر رہی ہے عالمی دنیا۔ اور اسی طریقے سے جی بھارت پریس کی آزادی کے حوالے سے بھی 9 پوائنٹس کی تنزلی کے بعد 142ویں نمبر پہ دنیا میں کھڑا ہے، جہاں پہ ہندو انتہا پسند قوم پرست سیلف سینسرشپ کے لیے طرح طرح کے حربے استعمال کر رہے ہیں، اور بھارت میں ہندوتا کے خلاف ہر آواز کو ملک، قوم اور دشمنی قرار دیا جا رہا ہے، اور جو ہندو انتہا پسندی کے خلاف بات کرتا ہے اس پہ غداری کا مقدمہ درج کیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے یہ غدار ہے۔ تو یہ سچویشن یہ تو ہے فرانسیسی مصنف کی ایک تحقیق جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور اسی طریقے سے یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ مغرب جو ہے وہ حقیقت سے نظریں چرا رہا ہے، اور یہ سب کچھ دیکھتے بوجھتے ہوئے بھی انڈیا پہ کسی قسم کی کوئی پابندی اور کوئی دباؤ نہیں بڑھا رہا۔ اسی طریقے سے جی چین کے خلاف نئی سرد جنگ میں بھارت کو پراکسی کے طور پہ استعمال کرنے کے منصوبے کے باعث اس کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ یہ یورپی مصنفین کہہ رہے ہیں کہ چونکہ انڈیا کی ضرورت ہے مغرب کو ایک پراکسی اسٹیٹ کے طور پہ استعمال کرنا ہے جو اگلی لڑائی لڑنی ہے، اس لیے وہ اس سے توجہ ہٹاتے ہیں۔ جو کرنٹ سچویشن ہے انڈیا کی وہ کیا ہے وہ بھی ذرا سن لیجئے، کیونکہ اس وقت وفاق یعنی کہ وفاقی حکومت دلی سرکار ورسز وہاں پہ جو صوبے ہیں، صوبائی یونٹس ہیں، اکائیاں ہیں، ریاستیں ہیں، ان کے خلاف کیا سچویشن ہے۔ زندگی کم و بیش مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ ایک کسانوں کا احتجاج چل رہا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ کچھ دن پہلے کسانوں کے احتجاج پہ کسانوں پہ اتر پردیش کے علاقے لکھیم پور کھیری میں جی ریاست کے نائب وزیر اعلیٰ پرساد موریہ اور مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ جے مشرا کے دورے پر کسانوں نے احتجاج کیا، اور ان وزیر اعلیٰ نے اور نائب وزیر داخلہ نے کسانوں پہ گاڑیاں چڑھا دیں، جس سے 8 کسان جو ہیں وہ مارے گئے، معصوم جو کہ پرامن احتجاج کر رہے تھے۔ اس کے بعد وہاں پہ مزید فسادات پھوٹ پڑے، اور مزید فسادات پھوٹنے کے صورت میں نجوت سنگھ، پرینکا ان کو گرفتار کیا گیا، پرینکا گاندھی کو، نجوت کو، اور اس کے بعد مقدمہ درج نہیں ہو رہا تھا۔ اب مقدمہ تو درج کر لیا گیا نائب وزیر داخلہ کے خلاف، اور متعدد دفعات بھی لگا دی گئی ہیں، لیکن اس کے بعد یہ معاملات جو ہیں 45 لاکھ روپے معاوضے کا بھی اعلان کر دیا گیا جو مرحومین تھے جو مارے گئے ان کے لیے، لیکن سپریم کورٹ کے وہ کہتے ہیں کہ کسی موجودہ جج کی تحقیقات، سپریم کورٹ کا موجودہ جج تحقیقات کرے۔ تو کسان تنظیم جی بھارتیہ کسان یونین میدان میں اتری، اور یہ فسادات اب پورے ملک میں، پورے انڈیا میں پھیل چکے ہیں، اور
کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہو رہا، لاشیں رکھی ہوئی ہیں سڑکوں پہ اور احتجاج چل رہا ہے۔ لیکن جو گرفتار ہوئے ہیں ملک کے مختلف علاقوں میں جو مظاہرے ہیں، وہ میں آپ کو بتا دوں کہ دہلی پولیس نے دہلی غازی پور سرحد کو سیل کر دیا ہے، یعنی مرکز کو آنے والے راستے سیل کیے جا رہے ہیں اور صوبائی نقل و حرکت پہ پابندی لگا دی گئی ہے۔ دہلی، ہریانہ، اتر پردیش میں سیکورٹی بڑھا دی گئی ہے، فوج گشت کر رہی ہے، اور دہلی غازی پور میں جو کوئک رسپانس فورس ہے وہ اس وقت اتاری گئی ہے جی۔ اور ساتھ ہی ساتھ دوسری جانب پریانکا گاندھی میں آپ کو بتا چکا ہوں گرفتار۔ اس کے علاوہ پریانکا گاندھی کے بعد مزید گرفتاریاں بھی ہوئیں، اور راہل گاندھی نے ٹویٹ کیا، اس کے بعد مزید آگ بھڑک اٹھی ملک بھر میں۔ پنجاب کانگریس کے صدر جو ہیں نجوت سنگھ سدھو، وہ چندی گڑھ میں ان کو گرفتار کیا گیا۔ پھر اتر پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ اور سماج واد پارٹی کے صدر اکھلیش یادو نے بھی جب پیر کی صبح آنے کی کوشش کی مظاہرین کو اظہار یکجہتی کے لیے، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ پھر اسی طریقے سے لکھنؤ شہر میں مظاہرے کرتے رہے سارا دن، اور وہاں پہ بھی جو ہیں سرکاری املاک کو نظر آتش کیا گیا، پولیس کی گاڑیوں کو نظر آتش کیا جا رہا ہے۔ چھتیس گڑھ، ریاست چھتیس گڑھ کے کانگریسی وزیر اعلیٰ بھوپیش بگیل کو جی، یہ آپ سن کے حیران ہوں گے کہ وہ بذریعہ ہیلی کاپٹر آ رہے تھے اور وہ دلی اترنا چاہ رہے تھے، ان کو نہیں اترنے دیا، ان کے ہیلی کاپٹر کو اترنے کی اجازت ہی نہیں دی گئی، ان کو واپس جانا پڑا۔ اس طریقے سے یہ فسادات پورے ملک میں اس وقت پھوٹ رہے ہیں۔ اپوزیشن لیڈروں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، لیکن حالات کنٹرول میں نہیں ہیں، اور بدترین قسم کی سینسرشپ ہے میڈیا پہ، کیونکہ میڈیا میں یہ خبریں رپورٹ نہیں ہو رہی۔ اور خاص طور پہ دوسری جانب ایک اور چیز ہے، عالمی مالیاتی اداروں کا جو دباؤ ہے، اس کی وجہ سے یہ سارے زرعی قوانین جو ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں، کارپوریٹ سیکٹر کو وہاں پہ تگڑا کیا جا رہا ہے، اور کسان جو ہیں پچھلے ایک سال سے وہاں پہ سراپائے احتجاج ہیں۔ یہ ساری چیزیں موجود، لیکن بھارت جو ہے وہ شاید یہ زبان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہاں پہ جو معاملات ہیں وہ مزید خراب ہو رہے ہیں۔ جبکہ آپ دیکھیں خارجی سطح پہ تو پاکستان کے ساتھ بھی پھڈا اور چائنا کے ساتھ بھی پھڈا، ادھر پاکستان نے کارنر کیا ہوا ہے، ادھر چائنا نے اس کو دبایا ہوا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت انڈیا جو ہے جی وہ جل رہا ہے۔ مزید کچھ اور بھی خبریں ہیں انڈیا سے متعلق ہیں، لیکن وقت ختم ہو گیا جی۔ مزید تفصیلات اگلی ویڈیو میں۔